بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، وہ لوگ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں مگر یہ کہ کچھ ہلکے گناہ سرزد ہو جائیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ گزشتہ درس میں ہم آپ کے سامنے لفظ لمم کا معنی بیان کرتے ہوئے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 بیان کر رہے تھے، اور پھر میں ایک دفعہ تکرار کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کس قدر دقت کے ساتھ اور باریکی کے ساتھ وہ انسان کے جو اللہ کو پسند ہے ان کی صفات کا تذکرہ کرتا ہے۔ عادی مجرم نہیں ہوتے، اللہ کی نافرمانیوں میں غرق لوگ نہیں ہوتے، لیکن ہے انسان، اور خداوند عالم کیونکہ خالق ہے، جانتا ہے کہ خطائیں ہوں گی، نادانستہ ہو جائیں گی، اور بعض اوقات دانستہ ہو جائیں گی۔ انسان جذبات کی زد میں آ کر کسی بری محفل کی وجہ سے کسی بھی سبب سے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ بھی جو آیت ہے نا کہ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، سورۃ النجم کی آیت نمبر 32، یہ ان کی غالب حالت بتا رہی ہے، ورنہ امکان ہے بڑا گناہ ہو جائے ان سے، تو اللہ نے راستہ بند نہیں کیا اس کا، ہر گناہ کی توبہ ہے۔ لیکن یہ آیت بتانا کیا چاہتی ہے؟ وہ لوگ کہ جو عادی مجرم نہیں تھے، عادی مجرموں کے بارے میں قرآن کا لہجہ اور ہے، جو ایسا دین بتائے آ کر جس کا مزاج اللہ کی کتاب میں موجود باتوں سے نہ ملتا ہو، ایسا دین بتایا جائے، یعنی دین اس طرح بتایا جائے کہ انسانوں میں گناہ کرنے کی جرت پیدا ہو جائے، یہ بدترین خیانت ہے اور بدترین دھوکہ ہے، اس لیے کہ آخرت تباہ ہوتی ہے کہ جو ابدی زندگی ہے۔ اگر آپ کو آپ کی دنیاوی زندگی میں آپ نے کمائی کی ہو، مثلا آپ کی 40-50 سال عمر ہے اور آپ نے محنت سے جتنی کمائی کی کوئی دھوکے باز لوٹ کے لے جائے فراڈ سے، کتنی تکلیف ہوگی، میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا۔ لیکن یہ جو لٹنا اور برباد ہونا ہے، کتنا عرصہ یہ تکلیف سہنی پڑے گی؟ زیادہ سے زیادہ آپ 100 سال جی لیں گے مثلا، یا اس سے کچھ زیادہ جی لیں گے، اس کے بعد مسئلہ ختم۔ لیکن جس نے آپ کی آخرت لوٹی ہے کہ جس کا اینڈ ہی کوئی نہیں ہے، تو ان دونوں فراڈیوں میں سے کون بڑا فراڈی ہے؟ کس کا دھوکہ زیادہ خطرناک ہے؟ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جن لوگوں نے غلط لوگوں کو زندگی میں رہنما بنایا تھا اپنا، یہ ایک دوسرے سے تبرہ کریں گے۔ تبرہ کے لفظ بھی قرآن نے استعمال کیے ہیں، یعنی کہیں گے کوئی تعلق نہیں ہمارا تمہارے ساتھ۔ لیڈر کہیں گے اپنے پیروکاروں سے، اور پھر پیروکار کہیں گے کہ یا اللہ ایک دفعہ ہمیں واپس بھیج دے، جیسے یہ اب کہہ رہے ہیں نا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم جو ان کو پروٹوکول دیتے تھے اور ان کو یوں کرتے تھے اور یہاں کرتے تھے، ہم بھی دنیا میں ایک دفعہ واپس جائیں اور ان کے ساتھ ہم بھی ایسے ہی لا تعلقی کا اظہار کریں۔ اور یا قرآن بعض جگہوں پہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے پہ لعنتیں کریں گے، ایک دوسرے کو لعنت کریں گے۔ ایک گروپ کہے گا تمہاری وجہ سے ہم بھی پھنسے، تو وہ دوسرا کہے گا تم خود گندے تھے، تم چونکہ گندے تھے لہذا گندوں کے پاس آتے تھے، تم چونکہ خود اللہ کی نافرمانیاں کرنا چاہتے تھے لہذا تمہیں ایسا ہی دین کی وہی شکل پسند آتی تھی۔ اب آپ توجہ فرمائیں کہ کتنا ضروری ہے مزاج اسلام کو قرآن مجید سے سمجھنا۔ قرآن کیا فرما رہا ہے کہ وہ لوگ اذا فعلوا فاحشۃ، اگر ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسہم، یا اپنے نفسوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ اچانک ذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرتے، خدا ان کو یاد آ جاتا ہے۔ یہ یاد آنے کیا مطلب ہے؟ ڈر جاتے ہیں اللہ سے، ہم سے کیا ہو گیا، ہم سے خطا ہو گئی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس اللہ کی یاد کا؟ فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی استغفار کرتے، مغفرت کرتے۔ فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی استغفار کرتے ہیں، اور پھر اللہ استغفار کرنے والوں کے لیے کیا کہتا ہے فوراً؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون مغفرت کرتا ہے گناہوں کی سوائے اللہ کے؟ اللہ سے استغفار کرتے ہیں تو اللہ تو ہے ہی مغفرت کرنے والا۔ لیکن یہ استغفار بھی یاد رکھیں، روایات اہل بیت میں مثلا اصول کافی کی روایت ہے کہ
ظاہراً امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہ جو زبان سے کہے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، کہ میں اپنے رب سے مغفرت طلب کرتا ہوں، و اتوب الیہ، اور اس کی طرف لوٹتا ہوں۔ توبہ کا معنی واپس لوٹنا ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ توبہ کرتا ہوں۔ جو شخص زبان سے یہ بات کہے اور اس گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ ہی نہ ہو، اس کا ایسے ہی تسبیح پڑھتا جا رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن یہ کہتے ہوئے گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے اس کا، فقد استہزأ برب، اس نے اپنے رب سے مذاق کیا۔ یہ مذاق ہے نا، ٹھیک ہے؟ مثلا والد بیٹے سے کہے، باپ بیٹے سے کہے پانی پلاؤ، وہ بیٹھا رہے پانی نہ پلائے، اور باپ سے کہے کہ میں معذرت چاہتا ہوں میں نے آپ کو پانی نہیں پلایا، تو وہ کہے اچھا آپ پلا دو، پھر بھی نہ پلائے۔ دیکھنے والے کیا کہیں گے؟ کہیں گے باپ کا مذاق اڑا رہا ہے، معافی مانگتا جا رہا ہے لیکن حرکت وہی کر رہا ہے۔ کامن سینس کی بات ہے، سمپل استغفار، یا اللہ میں مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے کمی ہو گئی، اس کی مغفرت طلب کرتا ہوں، لیکن پھر وہی کرے۔ فرمایا یعنی یہ روایت اگر حدیث نہ بھی ہو تو بات واضح ہے، فقد استہزأ بربہ۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اگر کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں تو فوراً خدا ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے، ذکر اللہ، اپنے گناہوں کی استغفار کرتے ہیں، اور استغفار کرنے والے کے لیے باب دروازہ کھلا ہے اللہ کی رحمت کا، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ۔ تو جب اللہ سے استغفار کرتے ہیں تو اور تو ہے بھی کوئی نہیں، اللہ ہی گناہوں کو معاف کرنے والا، اور اللہ تبارک و تعالی معاف کرتا ہے۔ اب یہاں پر توجہ کریں، اگلا حصہ اس آیت کا مزید واضح جو کر رہا ہے، کیا فرمایا؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور جو یہ کر بیٹھے تھے اس پر اصرار نہیں کرتے، اس کو یعنی اس کی عادت نہیں پڑتی، ان کو گناہ بھی کیے جا رہا ہے استغفار بھی کیے جا رہا ہے، یہ ان کا مزاج نہیں ہوتا۔ رشوت بھی کھائے جا رہا ہے استغفار بھی کیے جا رہا ہے، یہ استغفار نہیں ہوتی، یہ مذاق ہوتا ہے، یہ مذاق بنانا ہوتا ہے۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جو برا کام، جو گناہ ان سے ہو گیا تھا اس پر اصرار نہیں کرتے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ٹھیک ہے، جبکہ ان کو علم بھی ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور اللہ کی نافرمانی پہ اصرار کرنا یہ بہت غلط بات ہے، اصرار نہیں کرتے۔ اب آپ توجہ کریں، اہل بیت اطہار نے کیا بتایا کہ اگر کوئی ہمارا فرمان تمہیں آ کے سنائے جو قرآن سے ٹکراؤ رکھتا ہو، جی جو قرآن سے ٹکراؤ رکھتا ہو، تو یاد رکھو کہ ہم قرآن کے خلاف بات نہیں کرتے، وہ ہمارا فرمان نہیں ہوگا۔ اب اگر کوئی اہل بیت سے منسوب کر کے اس طرح کر کے دین بتائے کہ جس سے سننے والے کو یہ لگے کہ میں جو خرابی کر رہا ہوں یہ میں کرتا بھی رہوں تو میری بخشش ہے، یعنی میں عادی مجرم رہوں اللہ کا، تو کوئی خطیب، کوئی ممبر پہ بیٹھا ہوا شخص اس کو بیان کر دے یہ دین، تو یہ وہ برا نتیجہ ہے کہ جو قرآن سے دوری کی وجہ سے نکلتا ہے۔ قرآن، حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، قرآن وہ نصیحت کرنے والا جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا، دقیق نصیحت کرتا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جو غلطی کر بیٹھتے ہیں اس پر اصرار نہیں کرتے، اس کی تکرار نہیں کرتے، جو تکرار کر رہا ہے اس کی بیماری خطرناک ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔